یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا۔ ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، مانوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی۔ تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ توبو الی اللہ، اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں۔ رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغب عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا۔ اسی میں وہ لفظ تھا سا، فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں۔ سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا۔ تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی ہے، اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے، کسی کی جناب میں توبہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے، تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، تو وہ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیرنی تھی اس نے، کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تم علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔
تو یہاں فرمایا توبو اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، اس میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو 3 شرطیں۔ حقیقی پشیمانی نمبر 1، جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا، اور کسی، اب میں نام بھول رہا ہوں، کوئی بہت بڑے شاعر تھے، استاذ تھے، اساتذہ، استاذ الشعراء، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا، تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی، اس کی پوٹلیاں بھی تھیں، اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے، وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا اب بغیر اونٹ کے؟ اس دوڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے۔ تو اس میں فرط مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی۔